بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام جہاد اکبر کے اس یوم آزادی اسپیشل ایڈیشن سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، 1946 میں اس وقت کے ایک ریلیٹیولی کم پہچانے جانے والے شاعر اصغر سودائی نے ایک نعرہ دیا، اور وہ نعرہ ایک ایسا نعرہ تھا کہ جس نے تحریک پاکستان میں جو اس وقت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اس تحریک میں ایک ایسی روح پھونک دی اور اس تحریک کو ایک ایسی ڈائریکشن عطا کر دی کہ پھر جس کا منطقی نتیجہ پاکستان کا بننا ہی تھا۔ ناظرین، یہ وہ نعرہ ہے جو زبان زد عام ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو اس نعرے کے حوالے سے بخوبی پتہ ہے، لیکن اس نعرے کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس نعرے کے مطلب اور مفہوم کو پاکستان کی نظریاتی اساس سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، نعرہ سن کے دلوں میں کچھ ہوتا تو ہے، رونگٹے اب شاید نہ کھڑے ہوتے ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ اس میں اس وحدانیت کا، اس توحید کا ذکر نظر آ رہا ہے اس نعرے میں، کہ جس کے حوالے سے، جس کو ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، اور جب ہم کلمہ طیبہ کے اس حصے کو دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو جنرل ڈیفینیشن اس کی ہمیں ملتی ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، امامین، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، اس لیول کے لوگ جب اس نعرے کی تشریح کرتے ہیں تو اس نعرے کو فقط لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ لفظ معبود کی جگہ کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو اس کلمہ توحید کے، اس کلمہ طیبہ کے اس پہلے حصے کی وضاحت کرتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ ناظرین، اس کلمہ طیبہ کو جب پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ عظیم الشان قوت، عظیم الشان فورس بنی کہ جس نے پھر پاکستان کو آزاد کرا لیا، اور اس کے بعد آج تک ہم یہ نعرہ اپنے ذہنوں میں زندہ رکھتے ہیں، اپنی زبانوں پہ زندہ رکھتے ہیں، لیکن 64 سال گزرنے کے بعد شاید آج اس بات کی ضرورت آ پڑی ہے کہ ہم اس نعرے کو اور کلمہ طیبہ، اس میں موجود کلمہ طیبہ کے اس مفہوم کو جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، دوبارہ آپس میں ریلیٹ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح ایک کلمہ جو ایک شخص کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے بنایا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیا گیا، تفویض کیا گیا، یہ کلمہ ایک ملک کے ساتھ، ایک قوم کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتا ہے۔ گفتگو کریں گے اس موضوع پر، ڈیٹیلڈ ڈسکشن، اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب ہارون رشید صاحب، ممتاز ماہر تعلیم ہیں، آپ ایجوکیشنلسٹ ہیں، کالم نویس ہیں جنگ میں، تعلیم آپ کا خاص موضوع ہے، اور جنرلی علم جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر اس علم سے اس کی ذیل میں ایک چیز تعلیم آتی ہے، تو ہارون رشید صاحب علم اور تعلیم دونوں کے ریلیشنز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز ریلیجس اسکالر، ممتاز سوشل ورکر جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ کسی تعارف کے میں سمجھتا ہوں آپ محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہیں آپ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب، آپ بزرگ ہیں ہمارے، اور مسلمان کا تو اس کلمے سے تعلق بڑا واضح ہے اور بالکل فوراً سمجھ آتا ہے۔ پاکستان کا اس کلمے سے کیا تعلق ہے؟ جب نعرہ دیا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہی ہم نے آج بات کرنی ہے، فرمائیے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بڑی قربانیوں کے بعد
بڑی جد و جہد کے بعد اور اللہ سے کیے گئے ایک وعدے کے تحت یہ ملک ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہی ملا تھا۔ جو مظالم اس ملک پر ہم خود ڈھا سکتے تھے ہم نے اصل میں ڈھائے، نتیجتاً یہ ملک پہلے تو دو لخت ہوا، باقی یہ ملک بظاہر کہنے کو ایک ہے لیکن اتنا اس ملک کے اندر افتراق انتشار ہے۔ تو اس دعا سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے طفیل ہمیں پاکستان کے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ کہ جس مقصد کے تحت اتنی عظیم قربانی دی گئی۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے کہ لاکھوں افراد نے ہجرت کی، صحیح، لیکن اگر آپ ان کی اس ایک خاندان کی ہجرت کی قربانیوں کی تفصیل میں جائیں، بہت بڑی قربانی ہے۔ بالکل، کہ ایک بندہ اپنے جگہ پر جہاں بالکل سیٹ ہے، مطمئن ہے، وہاں سے چھوڑ کر ایک ایسی جگہ آئے گا جہاں پتہ نہیں کہ اس کو کیا ماحول ملے گا، کیسے کمائے گا، کیسے رہے گا، نان نطفے کا بھی نہیں پتہ، کچھ نان کس نفع طرح کا ملے نہیں گا۔ پتہ، سفر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کیسے ہوگا، لیکن بڑی قربانی دے کر یہ ملک بنایا گیا۔ مطلب یہ کہ اس قیام پاکستان سے پہلے اس خطے میں ظاہر مسلمان رہتے تو تھے، لیکن ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن والا تھا۔ ٹھیک ہے، انصاف یا مساوات کا کوئی تصور ان کے معاملے میں نہیں تھا، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں وہاں پر ہو رہی تھیں۔ اچھا، اور ظاہر ہے یہ ہم اس پیریڈ کی رفلی 200 سال کی بات کر رہے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے جو پیریڈ شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے تو مسلمان مغلوں کی صورت میں حکمران تھے۔ جی۔ اب وہ ظاہر اس سارے پیریڈ کے بعد مغلوں کے بعد سے لے کر قیام پاکستان سے کچھ سال پہلے تک یہ زیادتیاں اصل میں اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ جب بھی واٹر کولر سے کوئی ایک ڈراپ گرتا ہے اور اس کے نیچے اگر گلاس رکھا ہوا ہو تو گلاس بھرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اپ ٹو دی بریم وہ بھر جاتا ہے، پھر وہ پانی باہر چھلکنا شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اس وقت تک صبر و ضبط کے معاملات تھے۔ خود قائد اعظم بھی، خود سر سید احمد خان بھی، خود علامہ اقبال بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم وہیں مل جل کر رہیں، اگر ہمیں وہاں پر انصاف مل جائے۔ اور اس قسم کی باتیں، اس قسم کی نظمیں، اس قسم کے مضامین موجود ہیں، لیکن جب سب نے یہ اندازہ کر لیا کہ نہیں اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر کلمہ گو افراد کے لیے ایک ایسے ملک بنانے کی جد و جہد شروع کی گئی کہ جس جد و جہد کے بعد وہ رہیں تو سب کے لیے مساوات ہو، سب کو حق ملا ہوا ہو، سب آزادی کے ساتھ رہ سکیں، اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی تبلیغ اور عبادت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہ کوشش کی گئی۔ اب اس کوشش کو لٹریری وربلی مضامین کی شکل میں تو لمبی باتوں میں سمجھایا جاتا تھا۔ اصغر صاحب نے جو کمال کر دیا وہ یہ کیا کہ ان ساری باتوں کو شاعر ہمیشہ ایک آدھ مصرے میں ہی پوری داستان کو کوزے میں بھر دیتا، کوزے میں سمندر کو کوزے بھر دیا، انہوں بھر دیا، اور پھر ہر چھوٹی درمیانی بڑی سمجھ والے ہر آدمی کی سمجھ میں بات آنے لگی، اور اس کے بعد لوگ اس کے لیے جد و جہد کرنے لگے۔ ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ برطانیہ میں ہمارے اس خواب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لونیٹکس ڈریم ہے، بالکل، یہ تو بے وقوفوں کا احمقوں کا خواب ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد سوچ میں سچائی تھی، عمل میں سچائی تھی، کوششوں میں اخلاص تھا، تو نتیجتاً یہ جو نعرہ تھا وہ پورا ہوا، پاکستان بنا۔ بس اس کے بعد سے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک جو کمزور ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نعرے پر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ دیانتداری سے عمل درآمد کی کوشش نہیں کی گئی۔ اچھا ظاہر آپ نے بہت خوبصورتی سے انٹروڈکٹری اپنے ڈسکشن میں یہ پورا اس کو سمیٹ دیا، اس پورے پیریڈ کو۔ کمنگ بیک ٹو کہ یہ جو نعرہ ہے لا الہ الا اللہ اور پاکستان، تو نظریاتی اساس تو دے دی گئی، اور جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ اصغر سودائی نے
کیونکہ شاعر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک عام فہم سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جو لوگوں کے لیے نعرہ بھی بن جائے اور ان کے لیے وہ پوائنٹ آف کانسنٹریشن بن جائے. کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر تو مقالے، اس کے اوپر تو کتابیں لکھی گئیں، اس کے اوپر بے شمار اقبال کی جتنی شاعری ہے اور فلسفہ خودی ہے وہ اسی پہ آ کے منتہج ہوتا ہے. اس نعرے کو ذرا سے ایکسپلین کیجیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کامران صاحب، یہ نعرہ محض نعرہ نہیں ہے. اس کلمے کے پس پشت صدیوں کی جد و جہد اور خواہشات کار فرما ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نعرے کا مقصد محض ایک ریاست کا قیام نہیں ہے جو معاشی یا سماجی اصلاحات کے لیے ہو، بلکہ اس نعرے کا مقصد اس تاریخی پس منظر کو، منتشر پس منظر کو یکجا کرنا ہے پاکستان کی صورت میں، جبکہ اسلامی تشخص، تمدن، تہذیب، معاشرت، شعائر اسلام تمام کے تمام بگڑ چکے تھے. آپ چلے جائیے حضرت مجدد الافسانی کے دور سے لے کر مغلوں کے دور تک آئیے تو آپ کو حکمرانوں کی سطح پر ایک ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جو ان رنگ رنگلیوں میں گرفتار ہے جس کے بعد سرکاری سطح پر اسلام کی یا خدمت دین کی کوئی کوشش نہیں تھی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے انتشار کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں نے سب سے بڑی جو اسلام کی اور اساس ہے علم حاصل کرو، اس سے مغایرت برت لی تھی. ٹھیک. ابھی حاجی صاحب نے سرسید کے نام کے حوالے سے بات کی ہے، اور یقینی طور پر اس وقت آتے آتے ہندوستان کی تمام اقوام ایک طرف ہو چکی تھی. سکھ، عیسائی، بدھ، ہندو، یہ سب ایک طرف ہو چکے تھے اور انگریز ساتھ تھے ان کی، اور اس کے مقابل پہ مسلمان جو تھے وہ ایک انتہائی پسماندہ اگنورڈ نیشن کے طور پر موجود تھے. ٹھیک ہے. اس کو یکجا کرنے کے بعد سب سے پہلا جو اس کے لیے لفظ ہم قرآن شریف میں ہمارے لیے بھی نافذ العمل ہے اقرا کا، اس اقرا کے صحیح معنوں کے اندر سرسید کی تحریک کے پس منظر میں دیکھیے آپ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پہلا پتھر تو حضرت مجدد الافسانی کے دور میں رکھا جا چکا تھا، جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ بادشاہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بنیادی فلسفہ حیات اسلام کا جو ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. جو شادیاں ہو رہی تھیں آپس میں ہندوؤں کی اور مسلمانوں، اکبر کے زمانے میں دین الہی سے یہ نفی شروع ہوئی. اب اس دین الہی میں جس وقت سجدہ انسان کو قرار دیا جانے لگا تو اس وقت ہی اسلام کا کعبہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا. اللہ چاہے کتنی حالات خراب ہوں، اللہ مسلمانوں کے اوپر اپنے رحم و کرم سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے. یہ اللہ کی شان ہے، ان کی بڑائی، ان کی صفت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ فتح مکہ ہو، مسلمانوں کی ہجرت ہو، حضور کا سلطنت کا ریاست کا قیام کرنا ہو، یا اس کے بعد سے مسلمانوں کی ایک بتدریج ارتقائی عمل ہے، اس میں آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر یقینی طور پر ایسے افراد پیدا کیے جو بگڑتی ہوئی قوم کا کعبہ درست کرنے کے لیے سرگرم عمل تھے. ٹھیک. آپ نے بات کہی کہ لا الہ الا اللہ کا پس منظر کیا ہے. خود آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ لا کے کیا معنی ہیں اور اللہ کے کیا معنی ہیں. معبود سے مراد اللہ کی ذات تو ہے، مگر معبود سے مراد ابدیت کا وہ ایک عالی شان منظر ہے جس کے سامنے آدمی سر بسجدہ ہوتا ہے، اور جس ایک سجدے کو وہ گراں سمجھتا ہے وہی ایک سجدہ خلوص کا اس کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورت کے اندر اگر آپ پاکستان کی پس منظر میں حضرت خدائے کا یہ شعر دیکھیں، یہ مصرع دیکھیں آپ، تو آپ کو لگے گا کہ جیسے خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے ایک انتہائی متوازن ایک بحر میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گیا. لاکھوں دل بن کر گیا. یعنی مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں جانے کے بعد جو ہے ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکیں گے. اب جب اقبال نے کہا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ بریک لینا ہے، لیکن نقطہ یعنی جس پوائنٹ پر ہم اس وقت آ گئے ہیں اور یہ اسی احساس کو ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی کہ پاکستان ٹھیک ہے ایک جغرافیکل اینٹی تو ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور ظاہر ہے اس نظریے کی اساس اس کلمے پہ لا الہ الا اللہ پہ، تو یہ ہم آج 2 گھنٹے بعد 14 اگست شروع ہو جائے گی اور ہم 64ویں سالگرہ ضرور منا رہے ہوں گے، لیکن سالگرہ ہم ایک لاغر اور ضعیف اور کمزور پاکستان کی بنا رہے ہیں یا ہم آج کوئی عہد کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاد اکبر، اور
جاننے کی کوشش کر رہے ہیں فلسفہ تحریک آزادی، فلسفہ پاکستان، نظریہ پاکستان، جس ایک نقطے پر مجتمع ہوتا ہے، وہ نقطہ، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئی صاحب، ایک سوال ہے مجھ سے کسی نے کیا تھا اور بچے نے کیا تھا، اور بچے کا ذہن بھی دیکھیں اور سوال بھی بہت تیز دیکھیں۔ ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا پاکستان باہر ہے یا ہمارے اندر؟ میں نے یہ سوال لکھ لیا، میں نے سوچا کہ جب آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوگی تو یہ میں بات کروں گا۔ سوال بڑا اہم ہے، پاکستان اس خطہ زمین کا نام ہے، یا کیونکہ اگر نظریہ کا نام ہے تو نظریہ اندر ہوتا ہے، نظریہ زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے۔ فرمائیے کچھ سوال سے۔ ظاہر ہے کہ ویسے اصولاً تو بات درست ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک ہماری